الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دروس رمضان باب 19 لیلۃ القدر میں قیام کی فضیلت۔ لیلۃ القدر کی فضیلت ہم جان چکے، اب آئیے دیکھتے ہیں اس رات میں عبادت کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر کا یقین، اور احتساب یعنی اس اجر و ثواب کی طلب و رغبت کے ساتھ عمل کرنا ماضی کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ بات قرآن کریم میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 114۔ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، لیکن اس کا بھی ایک قاعدہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 31۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ لہٰذا آدمی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ سال بھر گناہ پر گناہ کرتے رہو اور ایک رات خوب عبادت کر کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا لو، بلکہ انسان کو بڑے گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے تاکہ اس کی نیکیاں اس کے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں اور وہ آخرت میں پاک صاف اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کبیرہ گناہوں یعنی بڑے گناہوں کی تفصیل میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں قرآن و سنت میں دنیا یا آخرت میں حد یعنی سزا کا ذکر ہو، مثلا زنا، چوری اور جھوٹی تہمت جن پر دنیا میں بھی شرعی سزا ہے، اور وہ گناہ جن پر آخرت میں سزا کا ذکر آیا ہے جو کہ ایک خاص وعید ہے۔ اسی طرح وہ گناہ جن پر اللہ کے غصے، اس کی لعنت یا جہنم میں داخلہ یا جنت سے محرومی کا ذکر ہو، مثلا جادو، جھوٹی قسم، جنگ چھوڑ کر بھاگنا، ماں باپ سے بدسلوکی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، شراب پینا وغیرہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور سفیان ابن عیینہ، احمد ابن حنبل وغیرہ علماء سے اسی طرح منقول ہے۔ لیلۃ القدر خیر و برکت والی رات ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس رات میں عبادت کا خوب اہتمام کرے اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تمہارے سامنے ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ پوری خیر سے محروم رہا، اور اس خیر سے وہی شخص محروم ہوگا جو واقعی محروم ہو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس رات کی خیر سے محروم ہونا بہت بڑی محرومی ہے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا اس رات کو ضائع کر دینا ایسا ہے جیسے ایک انسان 1000 مہینوں کو ضائع کر دے۔ دنیوی اعتبار سے 1000 مہینے 83 سال سے کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس حساب سے اس ایک رات کا ضائع کرنا گویا ایک پوری زندگی ضائع کر دینے کی طرح ہے۔ لہٰذا جو انسان اس ایک رات کے لیے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر اللہ کی عبادت و طاعت میں نہ لگا سکے، اس سے پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنے کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ایسا شخص یقیناً محروم ہے۔ کسی مزدور سے کہا جائے کہ ایک رات کا کام ہے اور تنخواہ 1000 مہینوں کی ملے گی، تو شاید ایک نہیں کئی لوگ اس کام کے لیے دوڑ پڑیں گے، بلکہ ممکن ہے اس کام کا موقع پانے کے لیے آپس میں مار پیٹ کی بھی نوبت آ جائے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ خود اللہ رب العالمین اس عظیم رات کی عبادت کی ترغیب دے اور بندے اس کے باوجود سستی اور غفلت میں پڑے رہیں، بلکہ اگر اس رات میں جاگے بھی تو اسے تفریح اور فضول کاموں میں صرف کر دیں، اسے اللہ کی عبادت کی بجائے چائے نوشی،
اور دنیاوی گپ شپ میں ختم کر کے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دیں کہ ہم پوری رات جاگتے رہے۔ اس طرح کی خوش فہمی اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سوا اور کیا ہے؟ اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔